انقلاب کسے کہتے ہیں؟ نظام کو بدل دینا. ویسے تو انقلاب کے معنی تبدیلی، ذہنی انقلاب، فکری انقلاب، اخلاقی انقلاب، یہ القاب چلتے ہیں. کلچرل ریولوشن چائنا میں ہوا تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن اصل میں لفظ انقلاب بطور اصطلاح جو استعمال ہوتا ہے وہ انسان کے اجتماعی نظام کی بنیادی کوئی تبدیلی. اس اجتماعی نظام کے 3 ایسپیکٹس ہیں: سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام. ان میں سے کم کسی ایک میں جب تک کوئی بنیادی تبدیلی نہ ہو اسے انقلاب نہیں کہہ سکتے. اب ایک انقلاب تاریخ میں ہوا تھا بہت عظیم. سلطنت روما نے بیک وقت عیسائیت اختیار کر لی. جو ایمپرر کانسٹنٹائن تھا، قسطنطین جس کے نام پر یہ قسطنطنیہ ہے، کانسٹنٹینوپل، یہ شہر اس کا آباد کیا ہوا قسطنطنیہ. اس قسطنطین نے وہ عیسائیت قبول کر لی اور پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی. لیکن اسے کبھی بھی ریولوشن نہیں کہا گیا. اتنی بڑی تبدیلی، اتنی بڑی تبدیلی. ہیریکلیس جو حضور کے وقت تھا ایمپرر روم کا، ہرقل جسے کہتے ہیں، ہیریکلیس جو انگریزی میں کہلاتا ہے، اس نے بھی چاہا یہ تھا کہ وہ اسلام لے آئے، لیکن ساری مملکت مسلمان ہو جائے تاکہ میرا نظام برقرار رہے، میں اپنی بادشاہی کے ساتھ موجود رہوں. یہ بات نہیں ہو پائی تو وہ رک گیا، اور وہ بادشاہت جو ہے اس کے پاؤں میں وہ بیڑی بن کر پڑی رہ گئی، اور وہ اسلام نہیں لا سکا، ورنہ وہ آمادہ تھا، چاہتا تھا. لیکن اس کو کبھی انقلاب نہیں کہا گیا. لیکن فرینچ ریولوشن کو ریولوشن کہا گیا. کیوں؟ کہ سیاسی نظام بدل گیا، بادشاہت ختم ہو گئی، جمہوریت آ گئی. اسی طریقے سے بولشوک ریولوشن، یہ بھی ریولوشن ہے، اس لیے کہ معاشی نظام بدل گیا. مینز آف پروڈکشن جو ہے وہ انفرادی ملکیت میں نہیں رہیں گے بلکہ سب نیشنلائز ہو جائیں گے، پوری قوم کی ملکیت ہوگی. یہ انقلابات ہیں. اسی معنی میں کسی درجے میں ایران کے انقلاب کو بھی صحیح کہا گیا ہے کہ بادشاہت ختم ہو گئی، علماء کی حکومت قائم ہو گئی. نظام تو بدلا نا، سیاسی نظام میں بڑی بنیادی تبدیلی آ گئی. کہاں بادشاہت، کہاں علماء کی حکومت کے تحت جو ہے وہ ایک جمہوریت ہے وہاں، لیکن وہ جمہوریت علماء کے نیچے نیچے ہے. اصل سپریم اتھارٹی جو ہے وہ آیت اللہ خامنئی ہے، راہبر. وہ جب چاہیں کسی پارلیمنٹ کے حکم کو جو ہے ختم کر دیں، جب چاہیں صدر کو جو ہے وہ ڈسمس کر دیں، ان کے پاس تو اختیارات کھلی ہیں. بہرحال نظام بدلا.